بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع میں ہم آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق گفتگو کریں گے کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بندر بنی، اور جو آج کے زمانے میں بندر ہیں کیا وہ اسی قوم سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی، اور اس کو ہر انسان جانتا ہے کہ آنے والی ہر قوم جو ہوتی ہے وہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار قوم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے جو ان پر نبی آتے ہیں ان کی بھی بہت ہی زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے لیے اللہ رب العزت جو ہے نعمتیں میسر فرما دیتے ہیں تو کیا وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی میں تمام آزمائشوں کو لے کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے کیا ناشکری کی تھی اور کون سی نعمتوں کو جھٹلایا تھا، تو اسی کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتوں سے ان کو نوازا، اور نوازنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس قوم سے چاہا کہ کیوں نہ اس سے آزمائش لی جائے، اور یہ ایک دریا کے کنارے ہیلا نامی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر بہت زیادہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ ہی مچھلیاں تھیں اور نعمتوں سے میسر تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرما بردار بھی تھے۔ جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کی آزمائش لی جائے، جب ان کی آزمائش لینے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، چونکہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں اس کنارے پر آ جاتی تھی اور ان کو بآسانی یہ شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو جب ان کے شکار کرنے کے متعلق یہ حدیث جب آسمان سے وحی نازل حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئی کہ وہ یہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، تو یہ لوگ جو ہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس وقت شیطان نے ان لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا کہ جب تم لوگوں کو اللہ نے ہفتے کے دن سے منع کر دیا ہے تو تم ہفتے کے دن شکار مت کرو، بلکہ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، اور ان حوضوں نالیوں کے ذریعے جب تمہاری مچھلیاں جو ہیں وہ حوضوں میں چلی جائیں گی تو تم اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرو۔ تو یہ مشورہ جو ہے شیطان نے ان کو دیا تھا، اور جب شیطان نے یہ مشورہ دیا ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو بہت ہی پسند کر لیا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اس مشورے کو برا جانا، اور بعض ان میں سے ایسے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے برا جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی منع کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ یہاں پر ان لوگوں کے 3 قبیلے یا 3 فرقے بن گئے۔ ایک ایسا فرقہ یا ایسا قبیلہ جو کہ جو شیطان کا مشورہ تھا اس کو صحیح جاننے لگے اور اپنا شکار انہوں نے شروع کر دیا، اور دوسرا وہ فرقہ تھا کہ جو اس معاملے کو یا شیطان کے اس مشورے کو برا جان رہا تھا، اور تیسرا وہ فرقہ تھا کہ وہ قبیلہ کہہ لیں یہاں پر، وہ قبیلہ تھا کہ جو اس کو برا جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو منع بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن جو تیسرے نمبر والا تھا انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس اب مچھلیاں جو تھی وہ جمع ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے جال وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے
یا چھوٹے چھوٹے جو حوض اور نالیاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے بنا لی اور اس میں ان کی مچھلیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ شکار جو ہے وہ شکار منع نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے وہ شکار ہی کے قابل تھا کہ وہ اس کو شکار ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت ہفتے کے دن ان کو جمع جو کر لیا کرتے تھے تو وہ شکار میں ہی شمار ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش جب لی اور وہ ناکام ہوئے، تو جب ناکامی کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ہم اپنا کاروبار جو ہے اسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، تو جو کچھ اللہ والے تھے انہوں نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر سمجھ نہ پائے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ جو تیسرے نمبر والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے، وہ ایک دن وہ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ رات کو اٹھے ہیں تو ان کی جو شکلیں ہیں یا ان کے جسم ہیں یا ان کے چہرے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ یعنی کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس وقت جب وہ چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ کیا ہمارے دوسرے عزیز و اقارب بھی ہماری طرح ہی ہو گئے ہیں، جب انہوں نے باہر چھت پر چڑھ کر دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ جب ان کے عزیزوں نے آ کر دروازے کھولے، دروازے کھولنے کے بعد وہ جو ان کے رشتہ دار تھے جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھی، تیسرے نمبر والی جو قوم تھی ان کی شکلیں مسخ اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس وقت جب وہ اپنے عزیز و اقارب کے لباسوں کو سونگھ رہے تھے اور ان سے اشارتاً یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے عزیز ہیں، یہ رشتہ دار ہے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے، تو اس وقت اللہ نے دو قبیلے جو تھے ان کو یعنی کہ اس عذاب سے بری الذمہ کر دیا، کیونکہ ایک قبیلہ وہ تھا جنہوں نے اس معاملے کو برا جانا، اور ایک قبیلہ وہ تھا جنہوں نے برا جاننے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا۔ تو گویا دونوں قبیلے جو تھے وہ بندر بننے کی شکل سے یعنی کہ جو اللہ نے ان کو عذاب دیا اس سے بچ گئے، اور تیسرے نمبر والا قبیلہ جو تھا وہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو اسی کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا، نہ وہ کھا سکتے تھے نہ وہ پی سکتے تھے، تو اسی کے ساتھ اس قبیلے کی جو ہے موت ہو گئی، یعنی کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں وہ قبیلہ جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو اس میں یہ یعنی کہ جو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ آج کے بندر اور اس وقت کے جو بندر ہیں وہ ایک جیسے ہیں یا اسی نسل میں سے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارا اپنا ایک دماغ ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ہی باتیں بنائی ہیں، کیونکہ مسخ شدہ قوم جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہی زندہ رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی انبیاء کی قوم ہو جس کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہوا ہو، وہ 3 دن اور 3 راتیں ہی زندہ رہتی ہیں۔ تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔